ایک ایسے انسان کا نام ہے جو مستقبل میں ظاہر ہوں گے۔ ان کے بارے میں پیشگوئی آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ یہ عقیدہ صرف اسلام تک محدود نہیں بلکہ دنیا کے تقریباً ہر مذہب میں ایک آنے والے نجات دہندہ کا تصور پایا جاتا ہے، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا ہندو۔ کچھ مسلم علماء کا خیال ہے کہ امام مہدی کا تصور محض ایک خیال ہے، ایک افسانہ جو یہودیوں اور عیسائیوں کی سازش کے تحت مسلمانوں میں پھیلایا جا رہا ہے تاکہ وہ ظلم و ستم کے باوجود خاموش رہیں اور جہاد کے بجائے صرف کسی آنے والے مہدی کا انتظار کرتے رہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی امام مہدی کا ظہور صرف ایک خیالی تصور ہے یا حقیقت میں ایک انسان آئے گا جو پوری دنیا کا نقشہ بدل دے گا؟ جب یہودیوں کی سازش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تو اس کے تقریباً 70 سال بعد فلسطین میں یہودی آباد تو تھے مگر ان کی حکومت نہیں تھی۔ اس وقت فلسطین رومن سلطنت کے تحت ایک صوبہ تھا۔ مذہبی اعتبار سے یہودی صرف ایک خدا کو مانتے تھے جبکہ رومن لوگ بہت سے خداؤں کو پوجتے تھے۔ اسی مذہبی تضاد کی وجہ سے رومن اکثر یہودیوں پر ظلم کرتے تھے اور ان سے بھاری ٹیکس بھی لیتے تھے۔ جب ظلم اپنی حد سے بڑھ گیا تو یہودیوں نے بغاوت کر دی۔ جواباً رومن بادشاہ ٹائٹس نے حملے کا فیصلہ کیا اور اپنی فوجوں کو یروشلم کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے شہر کو چاروں طرف سے گھیر کر ہر راستہ بند کر دیا۔ اس محاصرے کی وجہ سے یروشلم میں کسی قسم کی خوراک یا مدد نہیں پہنچ سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ لوگ بھوک سے مرنے لگے اور حالات اتنے سنگین ہو گئے کہ ایک مورخ جوزیفس نے لکھا کہ کچھ ماؤں نے اپنے بچوں کا گوشت پکا کر کھایا۔ جب رومن فوج یروشلم میں داخل ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے یہودیوں کے مقدس ہیکل کو جلا دیا جس میں ہزاروں یہودی جل کر ہلاک ہو گئے۔ ٹائٹس کی فوج نے کسی کو نہیں بخشا، نہ بچے، نہ عورتیں، نہ بوڑھے۔ مورخین کے مطابق اس دن تقریباً 11 لاکھ یہودی قتل کیے گئے۔ جو بچ گئے انہیں غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ غلاموں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ ان کی قیمت جانوروں سے بھی کم ہو گئی۔ ان حالات نے یہودیوں میں یہ یقین مضبوط کر دیا کہ ایک دن ضرور کوئی نجات دہندہ آئے گا جو انہیں غلامی سے نکال کر پھر سے دنیا کے سپر پاور بنا دے گا۔ ان کے مطابق یہ وعدہ ان کی مذہبی کتاب تورات میں بھی موجود تھا، لیکن در حقیقت وہ ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جن کے آنے پر انہی یہودیوں نے سب سے پہلے انکار کیا۔ یہی عقیدہ عیسائیوں کی انجیل میں بھی ملتا ہے، بلکہ انجیل میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نام لے کر موجود ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا حوالہ بھی دیا ہے۔ ایک آنے والے انسان کا تصور صرف یہودیوں اور عیسائیوں میں ہی نہیں بلکہ ہندو مذہب میں بھی پایا جاتا ہے۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ ان کے بھگوان وشنو کے 10 اوتار ہوں گے۔ اوتار سے مراد یہ ہے کہ جب زمین پر گناہ حد سے بڑھ جائے گا تو بھگوان کسی شکل میں آ کر دنیا کو بچائیں گے۔ ان کے مطابق وشنو کے 9 اوتار آ چکے ہیں اور 10ویں اوتار کلکی نے بھی آنا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندو عقائد میں کلکی اوتار کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالکل مشابہت رکھتی ہیں۔ اس لیے بعض اسکالرز کا ماننا ہے کہ ہندوؤں کے مطابق کلکی اوتار دراصل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ تو یہ واضح ہے کہ اسلام سے پہلے بھی مختلف مذاہب میں ایک آنے والے انسان کا تصور موجود تھا۔ جب اسلام آیا اور مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو دنیا بھر میں پھیلانے لگے تو اس مشن کی تکمیل کے لیے انہوں نے دنیا کو فتح کرنا شروع کیا، کیونکہ طاقت کے بغیر آپ اپنی سوچ کو نافذ نہیں کر سکتے۔ آہستہ آہستہ مسلمانوں نے دنیا کا بڑا حصہ فتح کر لیا اور عباسی خلافت کے دور میں مسلمان اپنے عروج پر پہنچ گئے۔ اسی دور کو آج اسلامی سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ عباسی خلافت کے 5ویں خلیفہ ہارون الرشید نے بغداد میں ایک عظیم لائبریری قائم کی جس کا نام بیت الحکمت ہاؤس آف وزڈم تھا۔ اس لائبریری میں دنیا بھر سے قدیم کتابیں جمع کی گئی جن میں یونانی، رومی، ہندی، یہودی اور عیسائی مذاہب کے کتابیں بھی شامل تھیں۔
ہندوستان سے ریاضی اور فلکیات کی کتابیں، ایران سے سائنسی علوم اور یونان سے فلسفہ، جب سب کچھ اکٹھا کیا گیا پھر ان تمام کتابوں کو عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے ایک باقاعدہ ٹیم بنائی گئی، جنہیں ان کے ترجمہ شدہ کام کے وزن کے برابر سونا دیا جاتا تھا۔ یہاں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر مذہب کے افراد آ سکتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا غیر مسلم اقوام کے ساتھ گہرا رابطہ ہوا۔ کچھ اسکالرز کا کہنا ہے کہ اسی رابطے کے دوران مسلمانوں نے دیگر مذاہب کے بعض تصورات کو اپنایا، جن میں امام مہدی کا تصور بھی شامل ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مہدی کا ذکر قرآن اور صحیح بخاری یا مسلم میں نہیں ہے، مگر باقی 4 صحائف 7 کی کتب میں امام مہدی کے حوالے سے تفصیلی ابواب موجود ہیں، جن میں ان کی شخصیت، آمد کا وقت اور فتوحات کے تذکرے کیے گئے ہیں۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ انسان کی ہدایت صرف قرآن سے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے بھی مکمل ہوتی ہے، کیونکہ قرآن میں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم آیا ہے، اور رسول کی اطاعت تبھی ممکن ہے جب ان کی احادیث کو مانا جائے۔ اگر کوئی موجودہ احادیث کو نہیں مانتا تو وہ اس قرآن کو بھی ثابت نہیں کر سکتا جو ہم آج پڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا اگرچہ امام مہدی کا ذکر صحیح بخاری اور مسلم میں نہیں، لیکن باقی حدیث کے معتبر کتابوں میں ان کا تذکرہ واضح طور پر موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امام مہدی کا عقیدہ آج مسلمانوں میں ایک مسلمہ حقیقت بن چکا ہے۔ سبسکرائب